بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تو انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کر گھر سے نکلی تھی، پر مجھے یہ کیا پتہ تھا کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں پر کوئی بھی انسان تھا ہی نہیں۔ یہ سب تو انسانیت کے نام پر دھبا تھے، کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا۔ بڑا شوق تھا میری امی کو کہ میں ایک نرس بن جاؤں، کیونکہ وہ خود بھی اپنے زمانے میں نرس رہ چکی تھیں، پر اب وہ زمانہ نہیں تھا۔ وہ آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، سر مجھے کام ہے۔ اس نے کہا، یہی تمہارا کام ہے؟ میں نے کہا، مجھے جانے دیں، نہیں تو آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اس نے کہا کہ میری شکایت کس سے کرو گی، یہاں پر سب سے بڑا تو میں ہی ہوں۔ میں نے کہا، سب لوگ خاموش ہیں اور ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی ظلم برداشت کروں گی۔ میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا، کیا کر لو گی تم؟ کیا کر سکتی ہوں؟ کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن پھر میری نظر زیتون کی بوتل پر پڑی جس میں زیتون کا تیل تھا۔ یہ وہی بوتل تھی جو سبز رنگ کی ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہے، اور اس ایک بوتل سے میں اپنی ہی نہیں بلکہ ہزاروں لڑکیوں کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ میں نے یہ سب کیسے کیا، یہ جان کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے گھر میں بڑی غربت تھی، ہم لوگ بہت غریب لوگ تھے۔ میرے پاپا مسجد کے امام تھے، ان کی معاشرے میں عزت تو بہت تھی، لیکن ان کے گھر میں بھوک سے لالے پڑے ہوئے تھے۔ گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا مسجد کی طرف سے آتا تھا، لیکن ہمیشہ ہی دال اور سوکھی روٹیاں آیا کرتی تھیں۔ میرے بہن بھائی تھے، بس وہ لوگ کھا لیتے تھے۔ ایک ٹائم کا کھانا ہم لوگ 2 ٹائم چلایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ٹائم کا کھانا ہم لوگ 2 ٹائم چلایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ لیکن صرف کھانا پینا تو نہیں ہوتا، کپڑے، پڑھائی، دوائی، سفر، آنا جانا بھی تھا۔ میری امی بار بار میرے ابو کو کہتی تھی کہ گھر میں بچوں کو قرآن پڑھایا کریں اور پیسے لیا کریں، اور میرے ابو کہتے تھے کہ میں اللہ کے کلام کو پڑھانے کے پیسے نہیں دوں گا، تم کیوں میری آخرت تباہ کرنا چاہتی ہو؟ بس ان کو مسجد کی طرف سے ہی تھوڑے بہت پیسے ملتے تھے، پر ان سے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے میٹرک سائنس کر لیا تو کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ اسے نرس کا کورس کروا دو، سرکاری ہسپتال میں نوکری لگ جائے گی، ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤ گے۔ میرا بھی اندازہ تھا کہ شاید 25 سے 30 ہزار تنخواہ ہوگی، اس میں ہمارا گزارا ہو جاتا۔ میرے نمبر اچھے تھے، اس لیے مجھے داخلہ بھی جلدی مل گیا۔ میں نے کورس بھی کر لیا، میں بھی خوش ہو گئی۔ بڑی عزت ملتی ہے، کام محنت کا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ بیماروں کا خیال کرنا تو نیک لوگوں کا کام ہے، اور میری جیسی اور لڑکیاں بھی ہوں گی جو مجھے کام نہیں آتا، میں ان سے سیکھ لوں گی، سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ میری امی کو بھی بہت شوق تھا، لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو میرے بابا نے ان کو نوکری نہیں کرنے دی اور کہا، گھر بیٹھو اور بچے سنبھالو۔ اگر میری امی ابھی تک نوکری کر رہی ہوتی تو ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ خیر، میری نوکری بھی سرکاری ہسپتال میں لگ گئی۔ میں خوش تھی، میں بہت خوبصورت تھی، دبلی پتلی تھی، نرس کے یونیفارم میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ امی نے کہا، یونیفارم تو چاہے جس کا بھی ہو، جب کوئی بھی مرد یا عورت پہن لے تو وہ بہت حسین لگتا ہے، اس کی اپنی ایک ہی بات ہوتی ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ پہلے ہی دن کام پہ گئی تو سب لڑکیوں سے میری اچھی خاصی بات چیت ہو گئی۔ کچھ لڑکیاں میری طرح تھیں، آج ان کا پہلا دن تھا، کچھ پرانی تھیں، ان کا رویہ تھوڑا سا عجیب تھا، لیکن آپس میں ہر بات کا جواب ٹھیک سے دے رہی تھیں۔ کچھ پوچھتی تھی تو بتا دیتی تھی۔ تھوڑے دن ہماری ٹریننگ ہوئی، اس کے بعد ایک دن میں نے ایک عجیب سی بات سنی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مرد واپس آ گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، اس نے مجھے بتایا، یہاں پر جو ہسپتال کا ایڈمن ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ پورے ہسپتال کو چلاتا ہے۔ ہسپتال کے مالک کی تو حکومت ہوتی ہے، لیکن ایک ایڈمن ہوتا ہے، وہ سمجھ لو کہ پورے ہسپتال کا مالک ہی ہوتا ہے،
اور ایک ہے MS، تو بس ان دونوں سے ہمیں بچ کے بھی رہنا ہے، ان کی بہت عزت بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا بچ کے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کوئی غلطی نہیں کرنی، اگر کوئی غلطی ہوئی تو یہ لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس آدمی کا نام شبیر بتایا جا رہا تھا۔ میں نے کہا اسے دور سے دیکھا، لمبے سد تھا، مالک تھا، بہت موٹا تھا، چلتا تھا تو گویا زمین ہلتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کا کوئی کام نہیں، ہم تو پورا دن بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، بس تھوڑی یہ بھی بھاگ دوڑ کر لے تاکہ اس کا وزن کم ہو جائے۔ اس نے کہا یہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا، یہ صرف ہماری بھاگ دوڑ کرواتا ہے۔ جب مجھے پہلے مہینے کی تنخواہ ملی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ صرف 15,000 روپے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تنخواہ زیادہ ہوگی، کیونکہ جس شخص نے رکھوایا تھا اس نے کہا تھا کہ فکر نہیں کرو، تنخواہیں اچھی ملیں گی، پر اس نے نہیں بتایا تھا کہ کتنی ہوگی۔ میری دوست نے کہا کہ اتنی ہی تنخواہ ہوتی ہے یار، اور پھر ہمارا کام بھی تو ایسا ہی ہے، ہم کون سا کسی آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ فی الحال تو یہ 15,000 بھی اچھے تھے۔ امی کو بتایا، امی بہت خوش ہوئی۔ گھر میں تھوڑا سا سامان آیا، ایک چھوٹی بہن بیمار تھی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے کیونکہ اس کی جلد کا مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ساری زندگی ہی علاج کروانا پڑے گا۔ زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے جب میری نائٹ ڈیوٹی لگ گئی۔ میں نے کہا میں نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتی، مجھے تو رات کو بہت نیند آتی ہے۔ میری انچارج نرس نے کہا کہ نائٹ ڈیوٹی تو کرنی پڑتی ہے، ابھی کر لو، ان دنوں میں زیادہ رش نہیں ہے، شروع میں کر لو تو تمہارا فائدہ ہے، تمہیں زیادہ کام نہیں آتا، بعد میں پھر سارے کام تمہارے پر پڑ جائیں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب رات کو ڈیوٹی میری ہوتی، لیکن پوری رات جاگنا کوئی آسان کام نہیں تھا، پھر بھری جوانی میں تو اور بھی زیادہ نیند آتی ہے۔ خیر میں مریضوں کا خیال کرتی تھی، میرے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہوتی تھی، لیکن ایک دن میں نے دیکھا وہ لڑکی کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میں اسے تلاش کر رہی تھی، اچانک سے ہی ایک ڈیلیوری کا کیس آ گیا۔ اس کی بہت اشد ضرورت تھی مجھے، زیادہ چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا، میرے تو ابھی یہاں پر اتنے ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا لگتا ہے کسی کونے میں جا کر سو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں پر ہم اپنے برق کے دوپٹے، بیگ، پرس وغیرہ رکھتے تھے، یہیں پہ بیٹھ کے ہم لوگ کھانا بھی کھاتے تھے۔ جیسے اسکول میں ٹیچرز کا سٹاف روم ہوتا ہے، ایسے ہی نرسوں کے لیے بھی ایک کمرہ تھا۔ مجھے لگا وہاں پر ہوگی، لیکن ہی نرسوں کے لیے بھی ایک کمرہ تھا۔ مجھے لگا وہاں پر ہوگی، لیکن وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے کہاں سے برآمد ہو گئی۔ حالت اس کی کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، کافی پریشان تھی، عجیب طریقے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو تمہیں کب سے تلاش کر رہی تھی، میں نے تمہیں پورے ہسپتال میں دیکھا۔ اس نے کہا بس ضروری کام تھا، چلو کام پہ لگتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں سانس کیوں چڑھا ہوا ہے، پسینے کیوں آ رہے ہیں، گھبرائی کیوں ہوئی ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے وجود سے ساری طاقت چھن گئی ہے۔ اس نے کہا میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اگر ایسی کوئی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا تم یہاں پر میری دوست ہو، میں تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا لیکن ابھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ خیر یدی وہ انکار کر دیتی کہ چھوڑو پھر کبھی بتاؤں گی۔ ایک دن اس نے مجھے ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا تمہیں شبیر سر بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس ٹائم؟ اس نے کہا اس ٹائم کیا، ہم لوگ تو ڈیوٹی پر ہیں۔ میں نے کہا رات کے وقت ان کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ اس نے کہا وہ تو تمہیں وہاں جا کے پتہ چل جائے گا، لیکن تم یوں سمجھو آج تمہاری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ آج تمہیں بہت سارے پیسے ملنے والے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو، کیا مذاق کر رہی ہو میرے ساتھ؟ میری یہ دوست ویسے بہت ہنسی مذاق کرتی تھی، لیکن جب سے وہ رات کو غائب ہوئی تھی اس کے بعد سے کچھ عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ کبھی کہتی کہ نیا فون لینا ہے،
کبھی کہتی کہ نئی وردی بنوانی ہے، میں کہتی تھی کہ پیسے تمہارے پاس ہیں نہیں، تو کہتی کہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، چلو میرے ساتھ کسی دن پلان بناتے ہیں، بازار چلتے ہیں، یعنی ایسے باتیں کرتی تھی جیسے اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں۔ میں نے کہا مجھے پوری بات سمجھاؤ، میرا کام کیا ہے؟ مجھے تو ابھی ٹھیک سے کام بھی نہیں آتا۔ اس نے کہا کام تمہیں سارے آتے ہیں، بس ایسے ہی تم ڈرتی رہتی ہو۔ چلو ابھی نہیں تو دیر ہو جائے گی۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ ایک کمرے سے باہر جا کر اچانک میری طرف دیکھ کر میرے بالوں کو صحیح کرنے لگی، میرے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اندر کیا کوئی فیشن شو ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے شبیر سر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا تم ہو نئی لڑکی؟ میں نے کہا جی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام پوچھا، عمر پوچھی، پوچھا کہیں منگنی یا شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں اور بھی حیران ہو رہی تھی کہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پر پھر انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور ایسی بات تھی کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا ہے، کیونکہ میرا اور ان کا کوئی مذاق نہیں بنتا تھا۔ میں نے کہا سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، لگ رہا تھا کہ زمین کھل جائے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میں سیدھی بات کرتا ہوں، تمہیں بدلے میں پیسے ملیں گے۔ یہاں پر جس طرح سے تم لوگ کام کرتے ہو، 15,000 کے پیچھے پورا دن پوری رات محنت کرتے ہو، تم لوگوں کی گندگی اٹھاتی ہو، لوگوں کی باتیں سنتی ہو۔ اگر تمہیں اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا آپ نے جو مجھے سمجھ لیا ہے نا، وہ میں ہوں نہیں۔ میں وہاں سے جانے لگی، پر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ مجھے پہلے ہی بتا دیا جاتا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو شاید میں اتنی حیران پریشان نہ ہوتی، اپنے لیے کچھ کر پاتی۔ لیکن مجھے تو اچانک سے یہ بات پتہ چلی کہ یہاں پر تو ظلم کی پوری داستان لکھی جا رہی تھی۔ میں بھی اسی داستان کا ایک کردار تھی۔ مجھے پتہ چلا جب میں ایک کمرے میں بیٹھی تھی اور میرے ہاتھوں میں ہزاروں روپے تھی۔ میری دوست جب میرے پاس آئی تو میں نے اچانک اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تمہیں سب کچھ پتہ تھا، تم مجھے وہاں لے کر گئی۔ اس نے کہا اگر میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جاتی تب بھی تم اسی نصیب کے ساتھ آتی، تمہیں نوکری سے بھی نکال دیا جاتا۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی بہنیں اور بھائیوں کی شکلیں دیکھی ہیں تم نے؟ میں نے کہا پھر کیا کرتی؟ تم اب دیکھو میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ میں نے کہا پیسے؟ تمہیں پیسوں کی پڑی ہے؟ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے، اس کے بعد تو یہ سب چلتا رہے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے 15,000 میں کسی کا گزارا نہیں ہوتا؟ یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے، اور یہاں پر نہیں، ہر جگہ، پورے معاشرے، پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ اگر میں تمہیں یہ سب کچھ پہلے بتاتی تو تم شاید انکار کر دیتی۔ میں نے کہا انکار نہیں کرتی، میں بھاگ جاتی یہاں سے۔ اس نے کہا نہیں بھاگ سکتے ہم یہاں سے، ہم لوگ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ۔ ذمہ داریاں نہ تو ہمیں مرنے دیں گی نہ ہمیں بھاگنے دیں گی۔ بات تو ایسی ہی تھی۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، لیکن اگر میں تمہیں خود وہاں لے کر نہیں جاتی تو وہ کوئی اور راستہ نکال لیتے۔ اگر تم انکار کرتی تو تمہیں نوکری سے نکال دیتے۔ یار سرکاری نوکری بار بار نہیں ملتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری ہتھیلی پر ایک بوتل رکھ دی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ دوائی ہے، اتنی جلدی کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتی۔ میں نے تو عجیب نظر سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تم کیسی دوست ہو؟ تم میرے ہاتھ میں پٹی کا سامان پکڑا رہی ہو لیکن لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں پکڑا سکتی۔ اس نے کہا لڑنے کے لیے ہتھیار کس سے لڑیں گے ہم؟ تمہیں کیا لگتا ہے دنیا کس طرح چلتی ہے؟ اور جو لوگوں کو بڑی بڑی نوکریاں مل جاتی ہیں، یہ جو ایک نوکری کی ویکنسی ہوتی ہے، اس کے لیے 20 ہزار درخواستیں آتی ہیں، تو وہ ایک نوکری پھر کس کو ملتی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیسے اتنی جلدی نوکری مل گئی؟ تمہاری شکل دیکھ کے اب تمہیں نوکری پہ رکھا، اس لیے شبیر صاحب نے تمہاری تصویر دیکھی، ورنہ وہ کیوں رکھتے تمہیں نوکری پہ؟
कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? यहाँ पर क्या से क्या नहीं हो रहा। तुम्हें भी सबकी आदत डाल लेनी चाहिए। देखो तुम्हारे पास कितने सारे पैसे हैं। मैंने वो पैसे अपने पास रखूंगी। पर घर गई तो सामने का मंजर ही कुछ अजीब सा था। मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, डॉक्टर के पास ले जाना था। उन पैसों में से ही पैसे खर्च हो गए, आने जाने का किराया, दवाइयाँ, डॉक्टर की फ़ीस। मेरी अम्मी ने कहा शुक्र है तेरे पास पैसे थे, वरना तेरी तनख्वाह तो 4 दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी। फिर से मस्जिद के खाने पे आ गए थे हम। मैंने कहा अम्मी मैं इतनी मेहनत से 15,000 रुपये कमाती हूँ, लेकिन वो भी पूरे नहीं होते। अम्मी ने कहा बेटा 15,000 से आजकल कहाँ गुजारा होता है, 3,000 तो बिजली का बिल आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कुछ पैसे उनके हाथ पे रख दिए। इन्होंने कहा कि ये पैसे मैंने किसी से उधार लिए हैं। मेरी अम्मी ने कहा फिर तू रहने दे, वापस कर दे, हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन फिर ये वापस भी तो करने होंगे। मैंने कहा अम्मी वो मेरा मसला है, आप रख लें ये पैसे। कहा अम्मी वो मेरा मसला है, आप रख लें ये पैसे। मेरे 2 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा पैसे थे। अम्मी ने कहा तुझे इतना उधार नहीं उठाना चाहिए था। मैंने कहा अम्मी आप लोगों के लिए उठाया है, वापस कर दूँगी। मैं दिन रात रोती थी, जलती थी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भरी हुई थी। मेरी दोस्त मुझे बार बार कहती कि तुम ये जैतून का तेल इस्तेमाल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे ज़ख्म भी भर जाएगा। मेरी तरह और लड़कियों के पास भी आजकल पैसे रहते थे। उसमें से कुछ लड़कियां मेरी तरह परेशान रहती थीं और कुछ खुश थीं। कहती थी कि ड्यूटी के बाद बाज़ार चलेंगे, लंच टाइम में कुछ अच्छा सा मंगवाते हैं। उनकी तो ज़िंदगी संवर रही थी, उन्हें पैसे मिल रहे थे। दुनिया वाले ये समझ रहे थे कि वो एक सरकारी नौकरी भी कर रही हैं जिसमें इज़्ज़त से पैसे कमा रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो इज़्ज़त गवाह के सिवा सब कुछ मिल रहा था। चाहती थी। एक नर्स तो नौकरी छोड़ के चली गई। शायद उसने इनकार किया था और उसे निकाल दिया गया था, लेकिन पता चला कि वो ज़्यादा मजबूर नहीं थी। मेरी बहन को जल्द का मसला था, इसीलिए रोज़ दवाई लेनी होती थी। अगर दवाई नहीं लेती तो वो बुरी तरह से चीखती थी, चिल्लाती थी। उसकी चीखें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। उसकी दवाई बहुत महंगी थी, जब तक वो दवाई उसको नहीं लगाई जाती उसे सुकून नहीं आता था। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ये कहाँ लिखा था कि मैं हमेशा फंसी रहूँगी। मुझे अपना दिमाग चलाना था, मुझे कुछ ना कुछ करना था, लेकिन कैसे ये मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। शबीर साहब ऑफिस का ऊपर वाले मंजिल में बैठे रहते थे। ऊपर बैठ के हम सब की तकदीर का फ़ैसला ऐसे करते जैसे खुदा न खास्ता हम सब उसके ग़ुलाम हैं। इस बारे में यहाँ की हेड नर्स को भी पता था। वो खुद ही प्यारी प्यारी लड़कियों को आगे किया करती। एक दिन मुझे कहने लगी आज तुम ज़्यादा काम नहीं करना, तुम थक जाओगी। मैंने उससे सवाल करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर खामोश हो गई, क्योंकि अब बुरे इंसान को ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि वो बुरा कर रहा है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर उसे एहसास होता तो वो बुरा करता ही क्यों। मैं ऐसे ही उस पर अपनी एनर्जी और वक्त ज़ाया करती। उसे समझ नहीं आनी थी, क्योंकि उसे तो हमसे भी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और मुझे इसे ख़त्म करना था। मैंने वहाँ काम करने वाली एक नर्स से पूछा कि शबीर साहब यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रहे हैं। उसने कहा 7 साल से। मैंने कहा इससे पहले यहाँ पर कौन था? तो उसने कहा इससे पहले एक औरत ही थी, वो बहुत अच्छी थी, सबका बहुत ख्याल करती थी, लेकिन किसी को फैशन नहीं दे सकती थी। ये तो लोगों को पैसे देते हैं। मैंने कहा कि पर वो पैसे किस तरह देते हैं, ये तो मालूम है ना। उसने कहा हाँ ये तो गलत है, लेकिन आज कल सबसे बड़ी ज़रूरत तो पैसा है। मेरी ज़िंदगी थी, ये सब कुछ हकीकत था। अगर ये कोई कहानी होती तो शायद लोग इस जुल्म के ख़िलाफ़ होते। जहाँ कुछ लोग इस जुल्म के ख़िलाफ़ थे, वहीं पे कुछ लोग इस जुल्म के हक़ में भी थे। उनका कहना था कि हमारे घरों के चूल्हे तो जल रहे हैं। कुछ औरतें ऐसी थीं जो शादीशुदा भी थीं, उनके बच्चे भी थे। इन्होंने अपने बच्चों के लिए भी सब कुछ करना था।
کسی کا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا تو کسی کا شوہر ہو کے بھی نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی کہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ایسے میں عورتیں اور کیا کر سکتی تھی؟ پر پھر بھی اگر آپ برائی کے راستے پر ہوں تو آپ کوئی جواز نہیں دے سکتے۔ برا کیا تو اس وجہ سے کیا۔ گناہ کی وجوہات تو بہت ہوتی ہیں لیکن جواز نہیں ہوتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ہیڈ نرس ہسپتال کے اسٹاک سے زیتون کے تیل کے بارے میں لکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کہا اس کو بھی سامان میں لکھنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ ہسپتال میں زیتون کے تیل کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جس نے پوچھنا ہے وہ خود بھی استعمال کرتی ہے، پھر زیتون کا تیل کون سا سستا ہے؟ وہ زمانے گئے جب اتنی بڑی شیشی مل جاتی تھی، اب تو سونے کے بھاؤ ملتا ہے، اور یہ بھی اصل زیتون کا تیل ہے، تبھی تو اتنی جلدی اثر کرتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جو بیماریاں یہاں پھیل رہی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس نے کہا فکر نہیں کرو، تمہیں بھی مل جائے گی، بس تم اپنے کام پہ توجہ دو۔ میں نے کہا شبیر صاحب کیا شادی شدہ نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہے شادی شدہ، ایک نہیں تین شادیاں کی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی طبیعت میں رحم نہیں ہے؟ اس نے کہا مرد کی فطرت بڑی عجیب ہوتی ہے، ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھنا، انسان جو کام کر سکتا ہے وہ ہمیشہ ہی کرتا ہے، اور جو کام وہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا۔ جب کسی کو فرعون بننے کا موقع مل رہا ہو تو وہ موسیٰ نہیں بنتا، فرعون ہی بنتا ہے۔ میں ساری رات جاگتی روتی، میری امی پوچھتی کہ کیا مسئلہ ہے، میں کہتی کہ بہت تھک گئی ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی سر درد کا بہانہ بناتی، کبھی کمر درد کا، لیکن اصل میں درد میرے دل میں تھا۔ میں ساری زندگی ایسے جی سکتی تھی، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ اس شخص تک میرا کوئی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اوپر تلے کے سارے لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس میں سب کو رشوت کھلائی تھی، وہ سب بھی مل کے کھا رہے تھے۔ یہ ویسے بھی خاندانی امیر آدمی تھا اور ہسپتال کے لیے آئے ہوئے فنڈ میں سے بھی بہت سارے پیسے کھا جایا کرتا تھا، ہر طرح کے نقصان کا ہی باعث تھا۔ اس کے بچے نہیں تھے، میں نے سوچا کہ تبھی شاید اس نے 3 شادیاں کی ہیں، پر پھر ایک نرس نے بتایا کہ نہیں، اس کے بچے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اسے بچوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی بیوی 1-2 بار امید سے ہوئی، اس نے ہسپتال میں اپنا بچہ ضائع کروا دیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے، لیکن اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ یا تو تم بچہ اپنا ختم کر دو یا پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ بیچاری شوہر اور اولاد میں سے اولاد کو ہی چن کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی بیوی ہے نا، اس کے زیر سایہ رہتی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ وہی بیچاری ڈری سہمی سی عورت تھی۔ اب میرے دماغ کا میٹر شارٹ ہو گیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ اس ہسپتال کا ایڈمن تھا کرتا، وہ بھی صبح میری نئی ڈیوٹی ہوتی تھی، اس لیے میں جلدی چلی جاتی تھی، لیکن ایک دن میں نے اپنی نائٹ ڈیوٹی بھی کی اور صبح بھی گئی نہیں کیونکہ آج مجھے بہت ضروری کام تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، سامنے بہت لمبی سیڑھیاں تھیں جیسے کہ پرانے ہسپتالوں میں ہوتی ہیں۔ میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر تیل کی بوتل انڈیل دی، وہاں پر تیل ہی تیل گرا دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، اس کا پاؤں پھسلا اور اس کے بعد وہ سیڑھیوں سے ایسا نیچے گرا کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ لمبے قد کا بھاری بھرکم وجود کا آدمی تھا، اور جو جتنا زیادہ موٹا ہوتا ہے اتنی ہی شدت سے گرتا ہے۔ مجھے شک تھا کہ شاید ابھی بھی بچ جائے گا، لیکن وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے جس شخص نے دیکھا وہ بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میری دوست تھی۔ اس نے کہا یہ سب اتنا آسان تھا۔ میں نے کہا ہاں، ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے، لیکن بس ہم کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، ہم نے جلدی ہی وہ تیل وہاں سے صاف کر دیا۔ سب لوگ یہی سمجھے کہ شبیر صاحب کا پاؤں پھسلا، وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئے، اس لیے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد وہاں ایک عورت کی ڈیوٹی لگی جو بہت اچھی عورت تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس کی پہلے یہاں ڈیوٹی تھی۔ پتہ چلا کہ اس کی ڈیوٹی بھی شبیر صاحب نے ہٹوائی تھی تاکہ وہ خود یہاں پر ڈیوٹی کر سکیں اور اپنی نازیبا خواہشات کو پورا کر سکیں، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔
ہم لوگ سکون سے کام کرتے تھے، ہمیں لاکھوں روپے نہیں ملتے تھے، اوبر کے پیسے نہیں ملتے تھے، لیکن ہم حلال کی کمائی کھا کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ میری بہن بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہی تھی۔ میں نے نئی ایڈمن کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شک تھا یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس ہسپتال کا نام بھی بہت بدنام ہوا، صرف اسی آدمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا ہوا تم نے مجھے یہ سب بتا دیا۔ اور وہ اس دنیا سے بھی چلا گیا۔ میں نے ان کو یہ تو نہیں بتایا کہ اس کو اس دنیا سے روانہ کرنے والی بھی میں ہی تھی، لیکن مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص تو انسانوں کو بیچنے والا تھا، اور ویسے بھی ایسے ظالم۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔